بچوں کا رات کو بستر پر پیشاب کرنا، جس کو ہم بیڈ ویٹنگ کہتے ہیں، والدین کے لیے پریشان کن بات ہے ہی، لیکن جو بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے پر انہیں والدین سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ یہ بات والدین اور بچوں دونوں کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بستر پر پیشاب کرنے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اسے کیسے ہومیوپیتھک دواؤں سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ہیرا شکیل فرام DHMS۔ ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ 5 سے 6 سال کی عمر کے بعد بہت سے بچے 90-95% بچے دن کے وقت یورین کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور خود ہی یورین پاس کر لیتے ہیں، لیکن 70 سے 75% بچے رات کے وقت یورین کا کنٹرول کر پا لیتے ہیں۔ لیکن اگر 5 سے 6 سال کی عمر میں بچہ یورین پہ کنٹرول حاصل نہ کر سکے، یعنی بستر پر پیشاب کر دے، تو اسے ہم نائٹ بیڈ ویٹنگ کہتے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ بچے کا بلیڈر چھوٹا ہوتا ہے اور بعض اوقات بچہ ہائپر ایکٹیو بھی ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو بچپن میں رات کو بستر پر پیشاب کرنے کا پرابلم ہو تو 44% چانس ہے کہ بچے کو یہ مسئلہ ضرور ہوگا، یعنی فیملی ہسٹری کا بھی اس میں ایک رول ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے کازز کی بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کا مثانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں یورین کم اسٹور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رات میں بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، کیونکہ رات کافی لمبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کنٹرول نہیں رہ پاتا اور وہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بچے کا مثانہ بعض اوقات کافی اوور ایکٹیو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی یورین آتا ہے تو وہ فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، ان بچوں میں ADH ہارمون کم بنتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا یورین زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر بچوں میں کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، اگر بچے میں ایڈینوائڈس جو کہ ٹونسلز کے گرد جو غدود ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے ہوں تو اس سے بھی بچے کی نیند خراب ہوگی، اسی میں بچے کو بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کازز ہیں، جیسے جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ بچے میں اگر یورین کا انفیکشن ہو، بچے میں شوگر ہو، اگر بچے کے مثانے کے والف کی ایب نارملٹی ہو تو اس کی وجہ سے بھی نائٹ بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے۔ پہلے تو بچے کو ڈانٹنا مارنا چھوڑ دیں، ورنہ اس سے کیا ہوگا، بچہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب رہے گا اور وہ اپنی باقی کی ایکٹیویٹیز کرنے سے دور بھاگے گا۔ بات کرتے ہیں اب بیڈ ویٹنگ کی ٹریٹمنٹ کی، اور ہم کچھ میڈیسن بتاتے ہیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو دوا آتی ہے وہ نمبر 1 ہے ایکویسٹم 30۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بچہ رات میں سوتے وقت پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ دوا بچوں اور بڑوں میں غیر ارادی طور پر پیشاب خارج ہونے کی درجہ اول کی دوا ہے۔ مثانے میں درد اور بھراؤ کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے جاگتے میں بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ دوا بچوں کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ یہ نروس سسٹم اور بلیڈر کو بھی ریگولر کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ جو دوا ہے وہ ہے کریوزوٹم 30، جسے ہم کریوزوٹ بھی بولتے ہیں۔ بچے رات کو سونے کے کچھ دیر بعد بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، بستر سے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بچے خواب میں کسی جگہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا ہے۔ یہ اس دوا کی خاص علامت ہے۔ جاگتے میں بھی پیشاب کی حاجت ہو تو واش روم کی طرف بھاگنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بچے بتاتے ہیں کہ پیشاب کرتا ہے مگر پھر کپڑوں میں ہی کر دیتا ہے۔ نیند میں پیشاب نکل جائے، اس سے کی وجہ سے بچے کو جگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کاسٹکم 30۔ مثانے کی کمزوری اور فالجی کیفیت کی مفید ترین دوا ہے، جو غیر ارادی طور پر پیشاب نکلنے کے لیے اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ رات کو پہلی نیند میں ہی غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض کا پیشاب بہت آہستگی سے نکلتا ہے، بعض اوقات رک بھی جاتا ہے، ذرا سی حاجت ہوئی اور پیشاب نکل جاتا ہے۔ اگر ٹھنڈے میں زیادہ پیشاب ہو رہا ہے اور پیشنٹ کو گرمی میں کم ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر جس دوا کی ہم بات کریں گے وہ ہے کلکیریا کارب 30۔ غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا، یہ دوا ان بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے
جو غذا کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، جن بچوں میں کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے اور بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے سلفر 30۔ بچہ سونے کے لیے جاتا ہے اور سونے کے فوراً ہی 2 یا 3 گھنٹے بعد اسے بیڈ پر پیشاب کر دینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سلفر 30 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہماری ہے کالیفاس 6X۔ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے۔ جسمانی پٹھوں کی کمزوری کے باعث غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا اس دوا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دوا ایک بہترین معاون دوا ہے جس کو کاسٹرکم جیلسیمیم رسٹاک دے کر ادویات کے ساتھ اچھا کام کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو 3 بایوکیمک میڈیسن بتاؤں گی۔ سب سے پہلی نمبر پر ہے کیلکیریا فاس 6X، کالیفاس 6X، نیٹرم فاس 6X۔ تینوں کی ایک ایک گولی لیں تو 3 گولی بن جائیں گی۔ آپ بچوں کو اسے دن میں 3 بار دے سکتے ہیں، چاہے بچے ہوں یا بڑے، سب کے لیے ایک ایک گولی ہی کافی رہے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس سے آج کل والدین اکثر پریشان رہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ میں آئندہ بھی اسی طرح آپ کے لیے ایسے ہی ٹاپک لاتی رہوں گی۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔